جلوہ افروز مہمانان خصوصی، حاضرین جلسہ و عزیز طلبہ اور میری محترم ماں اور بہنیں، پردہ نشین خواتین، آج کا ہمارا یہ عظیم الشان جلسہ آپ سب بخوبی واقف ہیں۔ جامعہ صدیقیہ نور العلوم جو ہمارے اس علاقے کا ایک مانا ہوا قدیم، جس کی خدمات عظیم الشان اور نمایاں ہیں، اور اس ادارے کا فیض نہ صرف راج مندری اور کنتمور میں بلکہ اطراف و اکناف کے قریے قریے میں نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ اس مدرسے میں جامعہ میں فارغ ہونے والے حفاظ اکرام جنہوں نے حفظ قرآن مجید کی تکمیل کیا ہے، ان کے لیے دستار بندی اور تقسیم اسناد کا یہ عظیم الشان اجلاس ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اتنا بڑا یہ پنڈال ماشاءاللہ جو بھرا ہوا ہے، یہ انہی حفاظ اکرام کو جو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور دولت سے نوازا ہے، حفظ قرآن مجید کی دولت، اسی نسبت پر ہم سب یہاں حاضر ہیں۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے، میرے علاقے میں کل میں نے مغرب عشاء کی نماز اسی مسجد میں پڑھی جہاں اس وقت میرے شاگرد مفتی سید سعید احمد سلمہ امام ہیں، خطیب ہیں، بڑی میٹ کی مسجد کہلاتی ہے، اور یہ ہمارے اکابر جو جلوہ افروز ہیں وہاں تشریف لاتے رہتے ہیں، اور حضرت فدائے ملت علیہ رحمہ مولانا سید اسعد مدنی علیہ رحمہ اس مسجد کو باب الجنوب کہتے تھے کہ اکابر وہیں سے جنوب کے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ موجودہ امام سے پہلے ایک طویل عرصے تک خدمات انجام دینے والے، امامت و خطابت کرنے والے امام، مشہور و معروف اور مقبول بھوپال کے رہنے والے قاری محمد قاسم صاحب علیہ رحمہ، 11 سال میں ان کے تفسیری درس کا اختتام ہو رہا تھا، تو انہوں نے مفسر قرآن، مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علیمی علیہ رحمہ کو درخواست کی تھی کہ حضرت تشریف لائیں اور 11 سالہ اس تفسیری دروس کا اختتامی درس دیں، سورہ ناس جو آخری سورت اس وقت حضرت نے درس دیا تھا، اور اگلے دور کا افتتاح فرمائیں۔ حضرت تشریف لائے تھے۔ موجودہ حضرت مفکر اسلام کے جانشین، اللہ نے حضرت مفکر اسلام کی ہر جگہ پر ان کو نیابت اور جانشینی عطا فرمایا۔ نمونۂ اسلاف حضرت مولانا سید رابع حسنی صاحب دامت برکاتہم، ناظم دارالعلوم ندوۃ العلماء، صدر مسلم پرسنل لا بورڈ بھی اس وقت حضرت کے ساتھ تھے۔ حضرت نے وہاں آخری درس دیا اور اگلے دور کا افتتاح فرمایا، اور اس وقت چند کلمات حضرت نے بڑے ہی اعتماد اور وثوق کے ساتھ انداز بتلا رہا تھا۔ حضرت مخاطب تھے مجمع کو، مجھے وہ باتیں یاد آ رہی ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی، یہ مجمع
اللہ کے کلام مجید کی نسبت پر آیا ہوا ہے۔ ان کا مقصد آج کی حاضری کا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دروس قرآن، تفسیر قرآن کا یہ آخری درس ہو رہا ہے اور اگلے دور کا افتتاح ہو رہا ہے۔ اس جلسے کی نسبت کلام مجید سے ہے اور اسی نسبت اور محبت اور تعلق اور عشق میں یہ سارا مجمع آیا ہوا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس مجمع کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی قدر ہے، اور میں اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہوں کہ زمین سے آسمان تک اور آسمان سے زمین تک انوارات کی بارش ہو رہی ہے، اور فرشتوں کا اس وقت نزول ہے۔ اور حضرت نے فرمایا کیوں نہ ہو، اس لیے کہ یہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کا کلام ہے اور اس کی نسبت پر یہ جلسہ ہے، اور اس کو اللہ نے اتارنے کے لیے، اس کے نزول کے لیے جس سینے کا انتخاب کیا وہ اللہ کے بعد بزرگ و برتر ذات ہے، یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو امام الانبیاء ہیں، افضل الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان پر یہ کلام مجید اتارا جا رہا ہے، اور جن کے لیے اتارا جا رہا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے نبیوں کی امتیں دنیا میں آئی، ان میں سب سے زیادہ خیر امم کہلانے والی امت محمدیہ کے لیے یہ کلام مجید اتارا جا رہا ہے۔ اور جن راتوں کا اللہ تعالیٰ نے اس کلام مجید کے نزول کے لیے انتخاب کیا، وہ شب قدر اور شب برات، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں تعارف کرایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ سارا خاندان وہیں پہ بسا ہوگا، وہیں پہ عبادت والی راتوں کی رات لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا، تقریر اور مہینوں میں سب سے افضل ترین مہینہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان شریف کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام مجید کے اتارنے کے لیے منتخب فرمایا، اور جس روئے زمین میں اللہ تعالیٰ نے اتارا وہ پورے عالم میں سب سے زیادہ مقدس ترین زمین، کلام مجید یا تو مکہ مکرمہ میں اتارا گیا یا تو مدینہ منورہ میں۔ تمام سورتوں میں شروع میں لکھا ہوا ہوتا ہے کلام مجید میں مکیہ مدنیہ، مکہ مکرمہ وہ سرزمین حدود حرم کی جہاں 1 رکعت نماز پڑھنے پر 1,00,000 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور مدینہ منورہ جو مکہ مکرمہ کے بعد سب سے زیادہ مقدس ترین زمین ہے، وہاں پر یہ کلام مجید اتارا گیا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں، جن کو اس کلام مجید کے اتارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان میں واسطہ بنایا، خود اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں ان کی اطاعت اور ان کی امانت کے بارے میں آیتیں اتاری، مطاع ثم امین۔ تو فرشتہ اتنا اعلیٰ درجے کا اور نبی امام الانبیاء اور افضل الانبیاء اور امت خیر امم اور زمین مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کی اور راتیں اتنی مقدس ترین راتیں، اور اس کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود کلام مجید میں اعلان فرمایا
کہ یہ اپنوں کے لیے ہدایت ہے اور قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔